مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے آج کے مہمان خصوصی جو کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اور بالخصوص آج ہمارے کہنے پر تشریف لائے ہیں، اور ابھی چند دنوں پہلے عمرہ کی ادائیگی کر کے بھی واپس تشریف لائے ہیں جناب مفتی محمد عثمان سعیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے خوش آمدید اور عمرہ کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب مفتی صاحب تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے بھی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل رہے. تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا احوال جاننا چاہوں گا عمرہ کے حوالے سے، کیسے وہ مناظر تھے؟ عمرہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ایک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتی ہیں ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں. اور جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے سامنے ہو کہ جسے ہم تصور کے اندر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے سنتے ہیں، ہاں جی، اور جب وہ بیت اللہ شریف ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. وہ پھر وہاں پر بندے کو اس طرح سکون اور اطمینان آتا ہے کہ جس طرح مچھلی ہے وہ تڑپ رہی ہے پانی کے بغیر، تو جب اسے پانی میں رکھ دیا جائے تو اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے. تو جب بیت اللہ شریف پر بندہ جاتا ہے، بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے، تو گویا کہ وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں زندگی مل گئی ہے. اور اسی طرح جب روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے تو وہ کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو بندہ وہ جو ہر وقت تڑپتا رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کب حاضری ہوگی، تو جب وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا تصور اس کے دل و دماغ میں بستا ہے جب وہ سامنے روضہ اقدس کی جالیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ جو ادھر بیٹھ کر محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا کرتا تھا، جی، تو جب بارگاہ مصطفی میں ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو پھر جب وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بالکل. اور وہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ یار اصل زندگی جو ہے وہ یہی ہے. ہاں جی. اور وہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب بندہ جو عاشق مصطفیٰ وہ تمنا کرتا ہے کہ بس وہ جو میری زندگی کی خواہش تھی نا، جو ایک سب سے بڑی تمنا تھی، آج وہ تمنا پوری ہو گئی، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اب مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میری تمنا اور خواہش پوری ہو گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور تمنا اور خواہش نہیں ہو سکتی. بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر انسان ایک مرتبہ تو بھول جاتا ہے سب کچھ، خاص طور پہ جو جتنا عاشق ہوگا اس کے لیے تو کچھ منظر ہی کچھ اور ہوگا. بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عنقریب آنے والا ہے، تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر مختصر تعارف جاننا چاہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ مختصر بتانا چاہیں. معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے. صحیح. بہت سے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرایا، لیکن جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوا یہ کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لامقام پر بلایا
اور اپنا دیدار کرایا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے جتنے بھی معجزات ہیں ان میں سے یہ انوکھا اور نرالا اور بہت بڑا معجزہ ہے. صحیح. تو اگر واقعہ معراج کا پس منظر میں جاننا چاہوں تھوڑا، تو وہ واقعہ معراج کا پس منظر سلمان بھائی اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلایا گیا. جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت زندگی میں دو شخصیات ایسی تھیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں. جی ان دونوں کا اسی سال ہی یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ غم گسار تھیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو ہمارے دل کے بہت ہی قریب ہو، جو ہمارے دکھ سکھ میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ رہتی ہو، تو جب وہ دنیا سے چلی جائے تو پھر اداسی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بحیثیت بشر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال، یہ جو معراج کا سال ہے یہ وہی سال ہے، صحیح. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا کہ اے پیارے حبیب، بے شک یہ جو آپ کے ساتھ وابستہ شخصیات تھیں وعدہ آ گیا، زندگی کا اختتام ہو گیا، بالکل ایسے ہی. لیکن اب آؤ میں آپ کو اپنا دیدار کراتا ہوں سبحان اللہ. تاکہ یہ اداسی ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے. جی جیسے آپ نے پس منظر پیش کیا ہے تو تقریباً تمام مسلمان جو ہیں ان کو واقعہ پتہ ہے یہ، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنا تھوڑا وقت اور دنیاوی وقت تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی 7 آسمانوں کی بھی سیر ہو رہی ہے، جنت بھی دکھائی ہیں، جہنم بھی دیکھی ہیں، اور سدرۃ المنتہا تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو یہ کیسے ممکن ہوا، یہ اگر میں جاننا چاہوں. سلمان میں بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی ابتدا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ لفظ سبحان سے فرمائی ہے. صحیح. سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ذات. پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے اپنے عبد خاص کو، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، ہاں جی لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ جو واقعہ معراج کا تم آگے ذکر پڑھو گے، میرے محبوب کی عظمتوں کو تم پڑھو گے، تو اس کا جو ابتدا ہے میں اس بات سے کر رہا ہوں کہ میں خدا تعالی پاک ہوں ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے جھوٹ سے. یعنی جو واقعہ ہے یہ سچا ہے. بے شک. باقی رہی یہ بات کہ یہ کس طرح ممکن ہوا، دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر سبحان کے ذریعے سے بتا دیا کہ میں جو اپنے محبوب کی عظمتوں کا اور واقعہ معراج کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اس واقعے کے کرانے پر بھی قادر ہوں. یعنی معراج کو تھوڑے سے حصے میں، اور اس کا سفر جو ہے وہ بے انتہا ہے کہ جسے انسان جس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو جہاں پر انسان کی سوچ ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا، تو معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جہاں پر انسانی عقل عاجز آ جائے، جہاں پر انسان کہے یار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو جہاں پر عقل انسانی عاجز آ جاتی ہے وہیں سے سمجھیں کہ معجزہ کی ابتدا ہوتی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، تو سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سائنس میں بھی اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے تو وہ 7 آسمان کیا وہ کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے. اکارڈنگ ٹو سائنس یہ چیز پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ایک
کہہ لیں کہ بات پھر وہی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر ہی ہے نا. ان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. عام ایک شخص کے لیے، ایک کسی چیز کے لیے یہ ٹریول کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ کا جس پر کرم ہو، اس کے لیے حکم ہو، وہ سب پاسبل ہے. اللہ نے فرمایا بعبدہ، یہ جو اعزاز حاصل ہوا ہے یہ میرے خاص بندے کو، یعنی کائنات کے اندر صرف وہی ہستی ہے کہ جسے یہ اعزاز میں نے عطا کیا ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کا واقعہ میں تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. آغاز جو ہوا، براق ایک سواری تھی، اور وہ کہاں سے کہاں سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں اگر جاننا چاہوں تو مختصر. جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ آپ مکۃ المکرمہ کے اندر، بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے قریب، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کی اقتداء میں فرشتوں کا بہت بڑا، اپنے مقرب فرشتوں کا بہت بڑا قافلہ بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ. فرشتوں کی بہت بڑی جماعت تھی، اور ساتھ جو ہے وہ جنتی سواری جسے براق کہا جاتا ہے، یہ بھی برق سے ہے، اس کا معنی بجلی ہوتا ہے، کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے. تو یہ براق بھی ساتھ لے کر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. پھر اس پر کافی ساری جو ہے وہ تفصیل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملنے تھے اس کی ابتدا یہیں سے شروع ہوئی کہ جنتی لباس لے کر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ جنتی لباس پہنایا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کو تھوڑا سا آگے بیان کرتے تھے. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ. فرشتوں کی بہت بڑی تعداد جو مقربین میں سے تھے، اور جنتی براق، جنتی سواری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، جنتی لباس بھی آیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا گیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا. اسے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد جنتی پانی سے دھویا گیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلہا کی طرح تیار کیا گیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سوار ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی جو ہے یہاں سے ابتدا کی ہے. جی، جیسے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو سفر معراج کا آغاز ہو چکا ہے. پہلی منزل کہاں کی تھی وہ میں جاننا چاہوں گا. پہلی منزل جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی، وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے اندر ہیں. واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے، جبریل امین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر کھڑا کر دیا. سب انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور دنیا والوں کو بتایا گیا کہ اب جو مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. وہ رسولوں کے سردار ہیں. ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کی شان کو دیکھو کہ سارے انبیاء ان کے پیچھے ان کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے انبیاء کرام کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو مصلی پر آیا ہے یہ سب کا امام ہے، یہ سب کا سردار ہے. مفتی صاحب ابھی یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور واقع معراج کا جو آگے کا سلسلہ ہے وہ عبدالرافع بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، وہ آپ سے یوں ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرافع. اور آج جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد عثمان سعیدی صاحب،
سر آپ کو ایک تو دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا اور سلمان بھائی کا جو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو بیت المقدس سے آگے جب معراج کا سفر شروع ہوا تو آگے اس کے بعد کہاں تک گئے نبی پاک؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح میں نے بیان کیا، جی مکہ المکرمہ سے سفر کی ابتدا ہوئی، پہلی منزل بیت المقدس، پھر وہاں سے میرے آقا علیہ السلام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، جی انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس 7 آسمانوں کو کراس کیا اس جی میں، جی، اور ہر آسمان پہ مختلف مختلف سے- انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ جی جی تو مفتی صاحب جیسا آپ نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے نبی پاک، تو وہاں پر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کیا واقعات پیش آئے، اور یہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ہر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ویسے سدرہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بیری کو، چونکہ وہ مقام ایک ایسا ہے کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک بیری کے درخت کی طرح ہے، تو اسے عرف عام میں سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سر کے بال کے برابر بھی آگے نہیں جا سکتا، اور اگر گیا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے، یعنی تجلیات الہی کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے سفر کے جو ہے وہ انتہا یہاں پر نہیں ہے، یہ انتہا ہے دوسری مخلوقات کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، وہاں پر سواریاں بھی پیچھے رہ گئیں، پھر وہاں سے میرے آقا علیہ السلام کے معراج کا سلسلہ جو ہے وہ آگے کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام لامکان پر پہنچے۔ لامکان سے مراد یہ ہے کہ اسے ہم مکان ہی نہیں کہہ سکتے، وہ لامکان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، جہاں پر میرے آقا علیہ السلام پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو جب یہ نبی پاک ہمارے اللہ تعالیٰ کے روبرو آئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، تو عام طور پر ہمارا یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی حالت تھی، تو کیا یہ نبی پاک کا سفر معراج جو تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، یہ خواب کی حالت میں تھا یا خود بنفس نفیس دونوں کی ملاقات ہوئی؟ یہ جو واقعہ معراج ہے اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جی یہ جاگتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ محبوب جو کچھ آپ کی آنکھ نے دیکھا آپ کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا، یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے وہ حق ہی تھا، سبحان اللہ۔ جو مشاہدات آپ نے کیے وہ سارے کے سارے حق ہی تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ معراج جو ہے ایک تو جاگنے کی حالت میں ہوا ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ آپ نے آ کر بیان کیا وہ سارا کا سارا حق ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جیسا آپ نے بتایا کہ محب اور محبوب کا جب آپس میں ملاقات ہوئی، تو عمومی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو کیا تحفہ دیا؟ جی جس طرح یہ محب اور محبوب کی ملاقات اور تحفے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ نماز کا ہے۔ جی بے یہ شک، نماز جس طرح تمام احکامات الہی میں سے سب سے اہمیت والی اور فضیلت والی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ باقی چاہے وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی فرضیت کا حکم زمین پر نازل ہوا کہ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، تو پھر یہ نماز والا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، گویا کہ اس کی فرضیت جو ہے وہ لامکانوں پر ہوئی ہے۔ تو انیشیلی شروع میں کتنی نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئیں؟ جی شروع میں جو ہے وہ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جی اور پھر میرے آقا علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوال کریں کہ اس کے اندر کوئی کمی کر دے۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور یہی عرض کی کہ اے میرے مولا یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر کچھ کمی کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کمی کر دی، اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ اچھا، ایک میں یہ ہے کہ آپ گئے اور 10 نمازوں کی کمی ہو گئی ایک ہی مرتبہ جانے میں، ٹھیک اور ہے، بعض میں ہے کہ 5 جو ہے وہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ ٹھیک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہیں۔ تو المختصر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ آتے اور موسیٰ علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت جو ہے یہ پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، صاحب ظاہر 50 نمازیں ہوں، زندگی بھر کے معاملات بھی ہیں، جی، تو 50 نمازیں ادا کرنے میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ ان کی نبوت اور رسالت ظاہری طور پر جو ہے وہ پہلے تھی، تو تجربہ کر چکے تھے، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کرتے ہیں کہ نماز زیادہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کے آنے جانے کے صدقے سے نمازوں میں کمی کر دیا، المختصر پھر 5 رہ گئی۔ اور اس کے اندر ایک اور بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایات کے اندر آتا ہے، مصدقہ روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہ میں نے جو ہے وہ تیری وجہ سے، تیرے کہنے پر، تیری درخواست پر میں نے نمازوں کی تعداد کے اندر کمی کر دی ہے، لیکن اس کے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میری عطا اسی طرح ہوگی کہ جو اگر 1 پڑھے گا میں خدا تعالیٰ اسے 10 کا ثواب عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ، جو 5 کی پابندی کرے گا میں خدا تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ تو پھر بڑا پیکج ہو گیا ہمارے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیکن رحمت یہاں خاص ہے۔ پر میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہماری یوتھ یا ہم جتنی مسلمان ہیں ان میں نماز پڑھنے والوں کی ریشو بہت کم ہے۔ اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کس طرح ہم نوجوانوں کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ رافع بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ تمام فرائض میں سے سب سے زیادہ اہمیت والی اور فضیلت والی جو ہے وہ یہ نماز ہی ہے۔ جی، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک خاص ملاقات ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جی، اور یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا۔ وہ تمنا کرتے تھے، آواز آتی ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ صرف اور صرف اعزاز ملنا ہے میرے محبوب کو، نبی آخر الزمان کو۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ ایسا اعزاز جو کسی نبی کو نہ ملا، کسی رسول کو نہ ملا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیدار کرایا، یہ جو اہم موضوع ہے، یہ اہم واقعہ ہے اور خاص لمحات ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات ہو رہی ہے، دیدار خداوندی میرے آقا کو نصیب ہو رہا ہے، تو پھر جب نماز کی فرضیت وہیں پر ہو رہی ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام فرض نہیں ہے۔ بے شک سارے فرضوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج کا خاص تحفہ ہے۔ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ملا کہ آپ بلندی کی طرف گئے، معراج کا معنی یہی ہے کہ بلندی کی طرف جانا، تو نماز جو ہے یہ بھی مومن کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نماز تو مومن کی معراج بھی ہے، معراج بھی کہا گیا ہے۔ جی، نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے کہ بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، جی، اب عام طور پر دیکھا جائے تو وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب وہ عمل کرتا ہے، اس رضا کی خاطر سجدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اس کا جو ہے وہ ناک، اس کی پیشانی، اس کے ہاتھ، اس کے گھٹنے، اس کے سب پاؤں کچھ چھپ زمین جاتا ہے۔ پر، جی، تو جب وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مولا میں تو کچھ ہی نہیں ہوں، یہ تیری ذات ہی پاک ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معراج یعنی عروج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، نمازوں والا تحفہ بھی ملا ہمیں، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا معراج میں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آسمانوں کی سیر کی گئی، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی، کیونکہ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ نذیر ہیں، یہ ڈر سنانے والے ہیں، جی،
یعنی آپ کو جہنم اور اس کے اندر لوگوں کو کس طرح عذاب دیا جا رہا تھا وہ دکھایا گیا تاکہ جا کر اپنی امت کو جہنم کا ڈر سنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں بھی دکھائی گئی، جنت کے محلات اور اس کی خوبصورتی دکھائی گئی، تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان یہ ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت کی نعمتیں، وہ جنت کے محلات، وہ خوبصورتی دیکھ کر آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی بسر کرو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تمہیں جنت کی نعمتیں اور آسائشیں میسر ہوں۔ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانا ایک معجزہ ہے، ایک کمال ہے، واپس آنا بھی اسی طرح ایک معجزہ، ایک کمال ہے، اور سورہ نجم کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آئے اور آپ نے صبح جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں لامکان تک گیا ہوں اور یہ سارا واقعہ معراج بیان کیا، وہ کفار و مشرکین نے صاحب ذرا جھٹلایا، انکار کیا یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کفار و مشرکین کا ایک وفد یا یوں سمجھ لیں کچھ دوست گئے، کچھ لوگ گئے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، صحیح، اور کہا کہ اے ابو بکر، جس کے ہر وقت تو گن گاتا رہتا ہے، جس کے ساتھ تو ہر وقت رہتا ہے، آج اس نے ایک نئی بات کہہ دی ہے۔ تو جب وہ گئے اور انہیں جا کر یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انکار کر دے گا، جب یہ ایک انکار کر دے گا تو اور کون ہے ان کے ساتھ دینے والا؟ تو انہوں نے کہا اگر میرے محبوب نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے یہ کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، ان کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوئے ہیں، میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا ہے تھوڑے سے حصے میں لامکان تک گیا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کو واقعی یہ معراج ہوا ہے اور یہ واقعہ سچا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے تصدیق کی، آسمان سے پیغام آ گیا کہ صدیق کہتا ہے مصطفیٰ سچے ہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لقب جو ہے یہ صدیق کا، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ذات الہ کی طرف سے آپ کو یہ لقب ملا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جی، واقعہ معراج کا جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں وہ ہمارے پیارے خلیفہ ہیں جو سیدنا حضرت ابو صدیق بکر اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر، اور ہمیں واقعہ معراج کے مختلف پہلوؤں سے آپ نے ہمیں فیض یاب کیا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا۔ آپ کا بھی میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اجازت چاہوں گا اپنے دیکھنے والے ناظرین سے بھی۔ ملتے ہیں دین و دنیا پوڈ کاسٹ کی اگلی ایپیسوڈ میں نیکسٹ فرائیڈے کو۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم